ان تمام افراد کے لیے جنہیں سابقہ قسط میں ہماری باتیں کافی مشکل لگی تھیں، ان کے لیے کچھ بنیادی باتیں دہرائے دیتا ہوں۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کس طرح 3 مختلف لیکن آپس میں ملے ہوئے طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے ذہن، جسم اور روح کے ملاپ سے۔ اگر آپ اپنے اندر کی طاقت کو نہیں پہچان پا رہے تو آپ یہ سمجھنے میں کچھ مشکل محسوس کریں گے کہ کس خوبصورتی سے اس طریقہ کو ترتیب دیا گیا۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تصور کو مختصراً کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انرجی ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو سب سے چھوٹے حصے میں تقسیم کریں تو یقیناً یہ سیل اور مالیکیول سے بھی آپ کو لے جائے گا اور ایٹم، الیکٹران اور پروٹون میں تقسیم کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ دراصل انرجی سے بنے ہوئے ہیں اور اس طرح آپ کے ارد گرد دنیا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو انرجی ٹرانسمیٹر کے طور پر بنایا ہے، جس پر آپ اپنے ارد گرد کی انرجی سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے بھی اہم یہ کہ جہاں آپ اپنے ارد گرد انرجی کو متاثر بھی کرتے ہیں، آپ مثبت انرجی پیدا کرتے ہیں اور آپ کسی دیگر مثبت یا منفی انرجی سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی سوچ، فکر اور عمل جتنا زیادہ مثبت ہوگا، اس سے پیدا ہونے والی مثبت انرجی آپ کے بیرونی ماحول میں اپنی جیسی شدت کی مثبت انرجی کو خود میں شامل کر لے گی اور ایک حالہ آپ کے گرد بنا لیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بری سوچ، فکر اور عمل کے حامل ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی منفی انرجی آپ کے بیرونی ماحول سے منفی انرجی کے ملاپ کے ذریعے منفی انرجی کا حالہ بن دے گی۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیرونی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ پرسکون اور دلکش نظاروں کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے اور شہروں کو دیکھ کر خوشی اور سکون نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مثبت اور روحانی انرجی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر مساجد پر تحریر ہوتا ہے کہ اندر آتے وقت محض عبادت اور اللہ کی یاد کو ساتھ لائیں، باقی فکریں اور غم باہر چھوڑ آئیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ یہ عبادت ہی ہے جو آپ کی روحانی اور مثبت انرجی کو ایک خاص طرح سے مرتکز کرتی ہے، اور اس لیے بھی مساجد کی اکثریت ایک جیسی شکلوں کی ہوتی ہے۔ مثبت انرجی کے ارتکاز کے لیے ہی 8 کونوں والے مینار، ایک گنبد مینار، جا بجا ہر جا، آپ کے محلے کی مسجد سے لے کر خانہ خدا تک، اور یہی طرز تعمیر صرف مسجد کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ گرجا گھروں کے لیے بھی یہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ 8 کونوں والا مخروطی ڈیزائن، مینار، گنبد، احرام ایسے طاقتور ترین تعمیراتی تخلیق انسانی ہے جو انرجی کو مرتکز کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کون فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرز تعمیر سے کون سی انرجی مرتکز ہوگی؟ جی ہاں، انسانوں کے عمل ہوتے ہیں جو اس تعمیراتی ڈھانچے کے اندر ہوں، اور جب بات آئے گی سرکاری عمارات کی یا ان گھروں کی جو اشرافیہ نے بنائے ہیں، یقین رکھیں ان کے چھٹی کے اوقات میں وہاں منفی انرجی پیدا ہوتی ہے یا شیطانی طاقت، اور وہ اپنی رسومات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ فری میسن کے اشرافیہ کا طبقہ خفیہ رسومات کی ادائیگی میں اکثر وہاں مشغول پایا گیا ہے، جو وہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، اور اس دنیا پر ان کی حیثیت کا تعین اس عہدے سے ہوتا ہے جسے ڈگری کہا جاتا ہے۔ تقریباً تمام فری میسن کے امراء کے گھر خاص مقدس طرز تعمیر میں تعمیر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نسل در نسل اس کائنات کے خفیہ راز یعنی ارتکاز انرجی کا علم ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ انرجی اور تعمیراتی اشکال کے ربط کو سمجھ لیں گے
ویسے ہی جان لیں گے کہ آخر کیوں بے شمار تعمیرات کی شکل ایک خاص وضاقتہ میں ہی کی گئی ہے۔ اور جب ہم لفظ سٹار گیٹ بولتے ہیں تو دراصل اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ سٹار گیٹس کائنات کی وجہ پنہاں جگہ ہیں جنہیں وارٹیکس پوائنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پوائنٹ اچھی خاصی ارتکاز انرجی کی سہولت رکھتے ہیں۔ سوچیں کیا ہوگا کہ اگر یہ فری میسن اشرافیہ اگر ان پوائنٹس کے نیچے ہی عمارات تعمیر کر چکی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطانی عملیات میں مشغول اس اشرافیہ کا خدا اصل میں شیطان ہی ہو۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی انرجی کا ارتکاز کر رہے ہیں اور کس طرح مخلوقات کو یہ اپنے شیطانی عمل سے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ سیاسی حکمرانوں نے شیطانی نظریات کو پروان چڑھایا۔ فری میسن کے خفیہ لاجز میں فرینچ آرمی افسران کو بھرتی کیا گیا جو ان جیسی سوچ کے حامل تھے۔ ان کے ساتھ ایسے لوگ جو انتہا کے ذہین سیاسی اثر و رسوخ کے مالک تھے، اور پھر فری میسن آخرکار طاقت اختیار کر گئی۔ فری میسن خفیہ لیکن مستقل مزاجی سے کام کرتی رہی انقلاب فرانس کے لیے، اور جو لوگ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ جان لیں کہ فرانسیسی انقلاب کے پیچھے آخرکار یہی تنظیم پائی گئی۔ اور جب نام نہاد جعلی بانی امریکہ وہاں پر اترے تو نہ صرف وہ اس تنظیم کے افراد اپنے ساتھ لے کر گئے، بلکہ ان میں میسونک افراد جو پورے یورپ سے تعلق رکھتے تھے ساتھ آئے۔ اس غیر منصفانہ طرز عمل میں جس کی وجہ سے میسونک افراد کو یورپ میں بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا، وہ نئی زمین کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے، اور انہوں نے برطانوی سامراج کو بالآخر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ سورج بھی اس سامراج کی زمینی اختیار پر غروب نہ ہوتا تھا۔ لیکن پھر امریکہ پر قبضے کے لیے فرانسیسی انقلاب کی کہانی دہرائی گئی، اور امریکہ کو آزادی کی جنگ میں جھونک کر برطانیہ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تاکہ میسن اپنے خوابوں اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ امریکہ میں موجود لوگوں کے غم و غصے اور تکلیف کا بہترین استعمال کیا گیا، لیکن اس بار ان غلطیوں کو نہ دہرایا گیا جو انقلاب فرانس کے وقت سرزد ہوئیں، جن کی وجہ سے نیپولین نے بعد میں ان فری میسنز کو پے در پے شکست دے کر ذلت اور رسوائی کا مذاق چکھا دیا۔ اب خیال صرف یہ رکھنا تھا کہ جو بھی امریکہ کا حکمران بنتا وہ فری میسن کے ایجنڈے پر کاربند رہتا، اور اس کام کا بیڑا سب سے پہلے جارج واشنگٹن نے اٹھایا جو میسنز کا ممبر تھا اور اس دنیا پر فری میسنز کا باقاعدہ پہلا بادشاہ۔ امریکہ میں ان کے بنائے ہوئے طرز تعمیر ہر طرح سے آیا ہے، اور سب سے اہم $1 بل ہے جس پر جارج واشنگٹن کی تصویر ہے جو پہلا فری میسنری ممبر حکمران تھا، دنیا میں باقاعدہ دجال کا پہلا نمائندہ حکمران۔ اور آخرکار نیو ورلڈ آرڈر پیدا ہو گیا اپنے سابقہ فرعون کے اعزاز میں، اور آنے والے آخری سب سے طاقتور فرعون کے لیے جس کے وہ منتظر ہیں، یعنی کانا دجال، جس کی خبر 3 بڑے اسلامی مذاہب کے نبیوں نے اور خاص طور پر پیغمبر عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔